سال کے 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، 10، 11، 12، 13، 4 دن عید الاضحیٰ کے اور 1 دن عید الفطر کا، یہ 4 دن ایسے، یہ ٹوٹل 5 دن سال کے ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع۔ اس میں انسان اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ گویا ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہے اور ان 5 دنوں میں کھانا پینا عبادت ہے۔ کھانا پینا ان 5 دنوں کے اندر ثواب کا کام ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے لیے کچھ مسنون اعمال ہیں، کچھ مستحب اعمال ہیں، اگر ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عید اور زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، عید کی رات گناہوں سے بچنا اور کچھ نہ کچھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا۔ دوسری بات، عید کے دن ذرا جلدی اٹھنا اور تیاری کرنا، اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، پھر عید کی تیاری شروع کرتے ہیں، یہ دن ہی اپنا ابتدائی غلط کرتے ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ عید کے دن شریعت کے مطابق صفائی ستھرائی اختیار کرنا، خوشبو لگانا، مناسب کپڑے پہننا، غسل کرنا، یہ سب چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ صفائی کی وجہ سے بھی، شریعت کے احکامات کی وجہ سے بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے دن انسان جب نہائے تو خوب اہتمام کے ساتھ اپنے جسم کا میل و کچیل دور کرے، صابن اگر لگا رہے تو اچھے طریقے سے لگائے۔ لیکن آج کل ایک بات یہ دیکھی گئی ہے، جو مرد حضرات ہیں نا، یہ تو پھر بھی غسل کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور عیدگاہ میں پہنچتے ہیں۔ عورتوں کا کیا ہے؟ عورتیں محروم رہ جاتی ہیں۔ بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے، کیا پتہ آپ کو اپنے گھر میں مل جائے ایسا، کہ عورتیں عید کے دن تیاری عید کی وجہ سے نہیں کرتی کہ ہم تو گھر میں، ہمیں کہیں آنا جانا نہیں، جب کہیں آنا جانا ہوگا یا کسی کا آنا جانا ہوگا پھر ہم نہائیں گے، دھوئیں گے، تیار ہوں گے، غسل بعد میں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پوائنٹ نوٹ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو صفائی حاصل کی وہ عید کی وجہ سے نہیں کی، وہ کسی کے ہاں آنے جانے کی وجہ سے کی۔ تو عید کے دن کی جو سنت تھی اس سے تو محروم ہو گئی نا ہماری عورتیں۔ عام دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا مل جائے گا۔ تو عید کے دن عید کی وجہ سے نہانا اور صفائی کا اہتمام کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کہیں آنے جانے کی وجہ سے نہانا دھونا یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر عید والے دن مسواک کا اہتمام مرد ہو یا عورت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ پاک صاف جو کپڑے عمدہ میسر ہوں وہ پہننے چاہیے۔ عید کے دن نیا جوڑا بنانا یہ سنت بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ ہاں، موجود کپڑوں میں اچھا پاک صاف کپڑا پہن لینا یہ ٹھیک ہے، لیکن تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہننا اور سنت کے مطابق پہننا، اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی معاملہ، کہ وہ بھی اگر تیار ہوں تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے غیر محرم کے لیے تیاری کرنا، زیب و زینت ان کو دکھانا، یہ سب گناہ ہیں۔ اور عید کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا چاہیے، اور کوئی عذر اگر نہ ہو تو پیدل جانا سنت ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان جس راستے سے جائے دوسرے سے واپس آئے۔ اگر یہ چیز مشکل ہو تو جس حد تک ممکن ہو اس حد تک تو اس کی کوشش کر لے، تاکہ کسی درجے میں ہمیں سنت کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جائے۔ عید کی نماز کے لیے آتے جاتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مردوں کو مناسب اونچی آواز سے کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ لیکن ہمیں شرم اتنی آتی ہے کہ بہت سارے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، لیکن جو کچھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو انہیں شرم بڑی آ رہی ہوتی ہے، تو انہیں اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے بڑا انہیں شرم آتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے مردوں کو کہ مناسب اونچی آواز سے اگر 500 لوگ موجود ہیں، 1000 لوگ موجود ہیں تو سارے پڑھ رہے ہوں؟ آتے جاتے ہوئے سڑک پہ مسجد جا رہے ہوتے ہیں، عیدگاہ جا رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہوتی ایسی۔ جب درجنوں یا سینکڑوں لوگ جا رہے ہوں
اور مناسب اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد جب یہ پڑھیں گے تو ایک عجیب سا سما بھی بنے گا، ایک عجیب سی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ مناسب اونچی آواز سے آتے جاتے ہوئے راستوں میں پڑھنا یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ، جب عید کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، واپس آنے کے بعد کھائیں پئیں۔ عید الفطر کے لیے جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ کھا کے جانا سنت، اور عید الاضحیٰ کے لیے کچھ نہ کھا کے جانا سنت۔ واپس آ کے کچھ کھائے پیے، اگر ممکن ہو اور آسانی ہو تو اپنی قربانی کے گوشت سے ہی اس دن کھانے پینے کی ابتدا کرے، جہاں تک ممکن ہو آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ لیکن ایسا نہیں کہ اپنی قربانی مغرب کے بعد یعنی کہ دیر سے ہونی ہے، چند 4-6 گھنٹے 10 گھنٹے بعد بھی ہونی ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے جناب 5:35 پہ یا 5:45 پہ، اس کے بعد 6 گھنٹے 8 گھنٹے انتظار میں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مناسب انتظار ہو تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ عید والے دن، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، صدقات دینا، محتاجوں کو دینا، فقیروں کو دینا، یہ ایک الگ سے سنت ہے، یہ اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور عید والے دن اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی ضروریات اور ان کے کھانے پینے میں وسعت کرنا، فراخی کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ عید والے دن گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ عفو درگزر سے کام لینا۔ عید والے دن مبارکباد دینا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی دینی چاہیے۔ عید کی مبارکباد دینا سنت ہے، لیکن ایک گھر سے 4 آدمی نکلے، مسجد پہنچے، جب صبح اٹھے تو چلو ایک دوسرے کو سلام بھی کیا، نہیں کیا کوئی بات نہیں، چلو جی کر لیا۔ اب مسجد پہنچ کے برابر پہ بیٹھے ہوئے اور سلام پھرنے کے بعد گلے مل رہے ہیں، تو یہ گلے ملنے کا موقع نہیں ہے۔ ہاں عید کی مبارکباد دینا یہ ٹھیک ہے، یہ اس کی گنجائش موجود ہے اور جائز ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔